یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں، یعنی وہ دلوں سے ایمان والے نہیں۔ اب اس کا انکار، ان کے ایمان کا انکار، مسلمان ہونے کا انکار کسی حدیث نے، کسی راوی نے، کسی قول نے نہیں کیا، بلکہ خود پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اس بات کا اظہار خود پروردگار عالم نے کیا ہے اور قرآن سے کیا ہے۔ حدیث قدسی بھی نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، اور قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کیونکہ قول خدا ہے۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور یہ ایمان والے تو نہیں، ان کے دل مسلمان نہیں، رب نے صاف کہہ دیا۔ لہٰذا ان کے ایمان کی نفی جس نے کی ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔ عداوت اور نفرت جن لوگوں کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھری ہوئی ہے، وہ لاکھ کوشش کر لیں کسی کو گمراہ کرنے کی، لیکن گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سب کے حالوں کو جانتا ہے اور دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو وہ خود گمراہ ہوتا ہے، نہ اللہ کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ اس کے رسول کو گمراہ کر سکتا ہے، خود گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے۔ اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ سوچیں گے کہ اگر اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کیوں کرے گا؟ اللہ گمراہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ ہدایت کی ضد ہے گمراہی، اور اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہاں صاف آیا کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نظر رحمت جو ہدایت کی نظر ہوتی ہے، اس نظر کو بندے سے ہٹا لیتا ہے، یہی بندے کے لیے گمراہی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی نظر رحمت جس سے بندے کو ہدایت ملنی ہے، وہ نظر اگر اللہ نے بندے سے ہٹا لی تو اب وہ بے پرواہ ہو گیا، اب وہ بے راہ ہو گیا، اب وہ بھٹک گیا، اب گمراہ ہو گیا۔ بندہ تبھی راہ راست پر رہ سکتا ہے جب تک اللہ کی نظر رحمت اپنے بندے کے اوپر لگی رہتی ہے، سبحان اللہ، تب تک ہی بندہ راہ راست پر رہ سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور آپ بھی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ لو کہ آپ کلمہ بھی پڑھتے ہو، ایمان بھی رکھتے ہو، عقیدہ بھی رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور آپ کا دل بھی مسلمان ہے۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے اپنی ہدایت والی نظر تمہارے اوپر ڈال رکھی ہے۔ تمہارے اوپر وہ ہدایت والی نظر اس نے ڈال رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ گھوڑا جس کے منہ میں لگام نہ ہو، وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل نہ ہو، وہ جانور جس کا چرواہا نہ ہو، وہ کہیں بھی بھٹک جاتا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک مثال ہے۔ لہٰذا بندہ بھی اپنی زندگی میں گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور یہاں اللہ نے اس آیت میں جو ذکر کیا، 10 طرح کے گناہ ان لوگوں نے کیے۔ کتنے گناہ کیے؟ 10 طرح کے، ایک ایک کر کے اللہ نے گنایا ہے، ایک ایک کر کے اس آیت میں، آیت نمبر 41 میں آپ پڑھنا۔ سب سے پہلا گناہ کیا کیا؟ یہ جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وضاحت قرآن کر رہا ہے واقعے کی، کیا ہوا۔
अल्लाह के रसूल से खिताब किया गया, ए रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। ला यहज़ुनका, ये जो लफ्ज़ है ये हुज़्न से बना है, जिसका मतलब होता है गम। और ये लोग अल्लाह के नबी को गमगीन करना चाहते थे, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान ने किया। पहला गुनाह क्या किया? ला यहज़ुनका अल्लज़ीना, तुम्हें गमगीन करना चाहते हैं। ये किसने बताया? परवरदिगार आलम ने कुरान में। पहला गुनाह, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और नीयत ये थी कि हम इन्हें गमगीन कर देंगे। पहला गुनाह ये किया। फिर अल्लाह फरमाता है युसारिऊना फिल कुफ्र, कुफ्र पर दौड़ते हैं, कुफ्र पर चलते हैं, कुफ्र में उजलत करते हैं, कुफ्र में इजाफा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुरान कह रहा है। दूसरा गुनाह क्या किया? कुफ्र। मिनल लजीना कालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से कहते हैं, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से कहते हैं। ये गुनाह किया इन्होंने, झूठ कहते हैं। क्या? झूठ। आमन्ना, हम ईमान लाए, ये झूठ हुआ क्योंकि दिल से मुसलमान नहीं है। तो पहला गुनाह ये कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन करना चाहा। दूसरा गुनाह ये कि आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कुफ्र में उजलत करी, काफिर हुए। दो गुनाह। तीसरा गुनाह इन्होंने किया कि ज़बान से झूठ बोला, वलम तुमिन कुलूबुहुम, और उनके दिल मुसलमान नहीं। ये चौथा गुनाह था। तीसरा गुनाह ज़बान से झूठ बोलना कि हम मुसलमान हैं, और चौथा गुनाह दिल में ईमान नहीं था। ये चार गुनाह अल्लाह ने यहाँ पर गिनाए। और पांचवा गुनाह इनका झूठ बोलना और दिल में ईमान ना होना। ये पांचवा गुनाह हुआ जिसे निफाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफाक, यानी मुनाफिक हुए। ये मुनाफिक हुए। अब ये 5 गुनाह अल्लाह ताला ने गिनाए। आगे अल्लाह ताला और गुनाह गिनाता है इनका। वमिनल लज़ीना हादू सम्माऊना लिल कज़िब, हादू यहूदियों की जमा है। अल्लाह ताला फरमाता है और कुछ यहूदी झूठ खूब सुनते हैं। सम्माऊना लिल कज़िब, झूठ सुनना ये भी एक गुनाह हुआ। 6ठे नंबर का गुनाह झूठ सुनना। सम्माऊना लिक़ौमिन आखरीन, और दूसरों की खूब सुनते हैं, दूसरों की और लोगों की खूब सुनते हैं। यहाँ एक तो झूठ सुनना और दूसरों की सुनना, ये 2 गुनाह हो गए, दोनों अलग अलग। ये कुरान गिना रहा है, यानी 7 गुनाह यहाँ तक अल्लाह ताला गिना चुका। दूसरों की खूब सुनते हैं। लम यअतू, आपकी बारगाह में हाजिर ना हुए, यानी आपकी बारगाह से फैज़ लेना चाहिए था, वहाँ से न लिया, ज़माने में डोलते फिरते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादी, अल्लाह की बातों को उसके ठिकानों से बदल देते हैं। यानी कि तौरात में तब्दीली करी, इंजील में तब्दीली करी, इसका माना ये है कुछ का कुछ उन्होंने कर दिया। तरतीबवार कुरान ने बताए इन्होंने किया। इसमें सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में फ़रेब और धोखा किया। फ़रेब क्या किया कि ये सामने तो कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन दिल से मुसलमान नहीं थे। ये सोचते थे कि हमारे दिल का हाल इन्हें क्या मालूम, उन्हें क्या मालूम है कि ये वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने बाखबर नबी बनाया है। इनको सबके दिलों के हालात मालूम हैं। ये बेखबर नहीं बल्कि बाखबर नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा इन्होंने ये 10 गुनाह किए जो नीचे से ऊपर चढ़ते रहे। झूठ का गुनाह, फ़रेब का गुनाह, धोखे का गुनाह और दूसरों की बातें सुनने का गुनाह, नबी की बातें न सुनने का गुनाह, दिल में कुछ और रखने का गुनाह, ज़बान पर कुछ और होने का गुनाह। जब ये सारे गुनाह जमा हो गए तो ये मुनाफिक हो गए। और जब निफाक और बढ़ा तो फिर ये काफिर हो गए। इसी को अल्लाह ने इस आयत में जिक्र फरमाया। और सबसे बड़ी बात, ख़ास बात जानने की ये है कि यहाँ अल्लाह ने फरमाया वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, यहाँ रब ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे गुमराह करना चाहे, अल्लाह इन्हें गुमराह क्यों करना चाहता है, यानी इन्हें हिदायत क्यों नहीं देना चाहता। तो अगर इस आयत का जवाब हम तलाश करें तो सूरह बकरा, कुरान अजीम की दूसरी सूरत, अलहम्द के बाद
جب ہم پہلا ہی ورق پلٹیں گے وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 6۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ انہیں گمراہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تو اللہ انہیں گمراہ اس لیے کرنا چاہتا ہے، یعنی انہیں ہدایت اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ ان کی قسمت میں کفر ہے۔ کیا ہے ان کی قسمت میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ کفر کیوں ہے؟ کیا اللہ نے لکھ دیا اس لیے ہے؟ نہیں۔ آپ آگے آیت پڑھو، اسی میں جب آپ آگے آیت پڑھتے ہیں قلوبہم مرض، ان کے قلبوں میں بیماری ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون کہتا ہے؟ کہاں بیماری ہے؟ قلبوں میں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے قلبوں میں بیماری ہے۔ اور بیماری کون سی ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہ تو یہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو دل میں جو ان کے بیماری ہے اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اور دل میں بیماری کیا ہے؟ دھوکہ دینے کی۔ دھوکہ کیا؟ یہ آپ نے سماعت کر لیا۔ دھوکہ یہ کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہی نفرت ہے، اور یہی نفرت پال کر یہ لوگ بیٹھے تھے، ایمان والے نہ ہو سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون کہتا ہے؟ پروردگار۔ بما کانوا یکذبون، اب سب کا نچوڑ رب نے بتا دیا۔ وہاں جو آیت نمبر 41 سورہ المائدہ کی ہے، اور یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ آیت نمبر 6 سے ہی شروع ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کا، ان الذین کفروا، اور یہاں بھی وہی مضمون ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی وہی ذکر ہے، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 41 میں بھی وہی ذکر ہے۔ لہٰذا رب نے دونوں ذکروں کو جمع کر کے دونوں کا جواب دے دیا، بما کانوا یکذبون، یہ جو کچھ ان کو صلہ ملا ہے نفاق کا اور کفر کا، کہ یہ نفاق میں آگے بڑھ گئے اور کفر پر اڑ گئے، یہ صلہ کیوں ملا؟ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جھوٹ کس سے کہتے تھے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتے تھے۔ زمانے کو گمراہ کیا تو کیا، رسول کو گمراہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہرگز نہیں کر سکتے، خود گمراہ ہو گئے۔ اور قرآن میں رب نے ان کی گمراہی کا اعلان کر دیا کہ تم رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اور گمراہ کرنا چاہتے ہو، تم خود دھوکے میں پڑ گئے اور گمراہیت میں چلے گئے۔ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری قسمتوں میں اس کے سبب کفر لکھ دیا گیا ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ اور کیوں نہیں بدل سکتی؟ اس کا بھی جواب انہی آیتوں میں دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلبوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ قلبوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ مہر کس بات پر لگائی؟ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے فریب کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، زبان پر کچھ اور کہا، دل میں کچھ اور کہا، اوروں کی باتیں سنی، نبی کی باتیں نہ سنی، یہ سب کرتے رہے تو رب نے بھی مہر لگا دی، ٹھیک ہے تم اسی دلدل میں پھنسے رہو، اسی دلدل میں پڑے رہو،
باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ گستاخ رسول، گستاخ پیمبر خواہ کتنی ہی توبہ کر لے کبھی زندگی میں فلاح نہیں پا سکتا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا کہ جس نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر لی اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کا پلٹنا بیکار ہو گیا ہے، ہرگز نہیں پلٹ سکتا۔ لہٰذا ان کے جھوٹ کا بدلہ رب نے یہ دے دیا کہ ان کو جہنم رسید کر دیا، یہ جھوٹ کا بدلہ ملا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے محبوب، ہم نے تو انہیں گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، اور یہ اب جہنم رسید ہونے والے ہیں، کیونکہ رب جانتا تھا کہ یہ محبوب تو بڑے کریم ہیں، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنا کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرنا چاہتا اور انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔